السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران کی مزید 5 صورتوں کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں۔ توجہ فرمائیں اور سنیے، غور کیجیے اور میرے ساتھ رہیے اور ریکمینڈ کیجیے۔ یعنی قرآن پاک کا نام لے کر ہم اپنا درس شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی اور ہم دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں اپنا درس شروع کر رہی ہوں رسول اللہ کی موجودگی، یعنی قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 101 کا ترجمہ و تفسیر بیان کرتی ہوں، غور فرمائیں۔ یعنی رسول اللہ کی موجودگی۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، اور تم کس طرح کفر کرتے ہو حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہے یعنی حالانکہ تم پر پڑھی جاتی ہے آیت اللہ کی آیتیں، وفیکم، اور تم میں اس کا رسول ہے، یعنی وفیکم رسول ہو اور تم میں اس کا رسول ہے۔ ومن یعتصم باللہ فقد، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے پکڑے، واعتصم باللہ، اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑے، یعنی اللہ تعالیٰ پر یقیناً ایمان رکھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو اسے ہدایت ہوتی ہے سیدھے راستہ کی۔ تو ناظرین، اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان جیسی قوم ایمان لانے کے بعد کافر نہیں بن سکتی، کیونکہ ان کے اندر خدا کا عظیم شان پیغمبر موجود ہے، اور جو ان کو اللہ کا ایمان افزا یعنی ایمان بڑھانے والا کلام سناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کرتا رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس نے بھی تمام راہیں چھوڑ کر ایک خدا کو مانا، ایک خدا کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جس نے بھی پورے دل سے اس پر اعتماد کیا، تو کل کیا اسے کوئی طاقت اور راہ راست سے ادھر ادھر نہیں بھٹکا سکتی یا ہٹا سکتی۔ تو ناظرین، یہاں میں آپ کو بیان کر رہی ہوں کہ مدینہ کے قدیم خاندانوں کے درمیان اسلام سے پہلے بڑی دشمنی تھی۔ ان کے درمیان ذرا اسی بات پر لڑائی ہو جاتی تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی اور خون ریزی کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ جب پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو ان لوگوں کے بھاگ کھل گئے، اور اسلام کی تعلیم اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ان قبیلوں کی دشمنی جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی دوستی میں بدل گئی، اور ان کے درمیان نہایت مضبوط برادرانہ تعلقات قائم ہو گئے۔ ناظرین، مدینہ کے یہودیوں کو ان خاندان کا اس طرح مل بیٹھنا اور اسلام کی خدمت اور حمایت کے لیے اکٹھے ہونا بہت ہی ناگوار گزرا۔ انہوں نے ایک شخص کو اس کام پر لگایا کہ جہاں کہیں دونوں خاندانوں کے لوگ جمع ہوں، وہاں جنگ اور بعث جو ماضی میں ان دونوں خاندانوں کے درمیان لڑی گئی تھی کا ذکر چھیڑ دیں۔ اس شخص نے موقع پا کر اس جنگ کی یاد تازہ کرنے والے اشعار سنانے شروع کر دیے۔ تو ناظرین، اشعار کا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بجھی ہوئی چنگاریاں پھر بھڑک اٹھی، اور دونوں قبلے لڑائی کے لیے ہتھیار سنبھالنے لگے۔
اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند دوستوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئے اور آپ نے فرمایا اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور تم میں موجود ہو، یعنی اللہ سے ڈرو میں تم میں موجود ہوں۔ پھر یہ جاہلیت کی پکار کیسی؟ خدا نے تمہیں ہدایت دی ہے، تم پھر کفر کی تاریکیوں میں الٹے پاؤں لوٹنا چاہتے ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کا سننا تھا کہ شیطانی جال کے تمام حلقے ایک ایک کر کے ٹوٹ گئے۔ تمام لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے اور ایک دوسرے سے گلے لگنے لگے، گلے مل کر رونے لگے اور سب نے سمجھ لیا کہ یہ ان کے دشمنوں کی فتنہ گیزی ہے، جس سے آئندہ ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت آل عمران اور اس کی آیت نمبر 102 جس کا ترجمہ و تفسیر پیش کر رہی ہوں، توجہ فرمائیں، غور سے سنیں۔ سامعین، میں آپ کے سامنے اپنے بیان پیش کر رہی ہوں، غور کیجئے۔ اسلام پر زندگی، اسلام پر موت، یعنی اسلام کب ختم ہوا اور کب اس کی پرواز ہوئی، کب شروع ہوا؟ تو یہاں پہ ہے یعنی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، یعنی حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور ولا تموتن، اور نہ مرنا چاہیے، الا انتم مسلمون، مگر مسلمان۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت کے ذریعے کہ ہمیں ایمان دے اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو اور ہم مسلمان ہی مریں یا اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو مسلمان ہی بن کر جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ گزشتہ سبق میں حق کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود مبارک اور آپ کی صحبت کی برکات بیان کی گئی تھی، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ آپ کی موجودگی میں اور آپ کی تعلیم ہوتے ہوئے مسلمان ایمان کی روشنی پا کر کفر کے اندھیروں میں کیوں جا سکتے ہیں۔ موجودہ آیت میں مسلمانوں کو تلقین فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنی استطاعت کے مطابق تقوی پرہیزگاری کی راہ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ وہ تمہیں ہدایت کی راہ پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ حق کا تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنا چاہیے، اور جس قدر اس سے ڈرنے کا حق ہے تقوی کی تشریح اس سے قبل کئی بار بیان ہو چکی ہے۔ زمین اور آسمان، شمس و قمر، دریا اور پہاڑ، جنگل اور سبزہ، حیوانات اور نباتات، جمادات، غرض کل کائنات اس کی مخلوق ہے اور اس کے قبضہ میں ہے۔ دنیا کا کوئی ذرہ اس کے حکم کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ انسان کی زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اسی کے اختیار میں ہے، تنگ دستی اور خوشحالی اسی میں زندگی بسر کرنا اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کے مطابق ہے۔ غرض انسان کی زندگی کے معمولی سے معمولی حرکت اللہ تعالیٰ کے اقتدار اور اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انسانی زندگی پر زیادہ حق اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جب انسان اپنی زندگی اور اس کی بقا کے لیے قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرے جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ تو ناظرین، آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مرتے دم تک کوئی حرکت اسلام کے خلاف نہ کرو، تمہارا جینا مرنا اسلام پر ہونا چاہیے۔ حق تو یہ ہے کہ تمہیں اس وقت تک موت نہیں آنی چاہیے جب تک تم صحیح اور پکے مسلمان نہ بن جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں ہر منٹ اور ہر سیکنڈ اسلامی شان سے ہی زندہ رہنا چاہیے۔ کون جانتا ہے کہ کس وقت موت آ جائے اور عمر بھر کبھی
شیطنت, کفر, لالچ یا خود غرضی کو اپنے قریب نہ بھٹکنے دینا چاہیے. صرف اسی صورت میں ہم اس حکم کی اطاعت میں پورے اتر سکتے ہیں کہ اسلام پر جئیں اور اسلام پر مریں. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی اسی آیت کا تھوڑا سا اور تشریح کرتی ہوں, اور جس کا عنوان ہے اعتصام بحبل اللہ, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, یعنی سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور پھوٹ نہ ڈالو. تو ناظرین, اس کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ قرآن مجید کو تھامنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا. یہ ایسا نسخہ ہے جسے اللہ تعالیٰ جسے استعمال کرنے سے قوم کی تمام سیاسی, معاشی, سماجی اور اخلاقی اور دنیاوی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں. قرآن مجید اس دنیا میں کامیابی کا پیغام دیتا ہے اور دوسری دنیا میں سرخرو اور کامیابی کا وعدہ کرتا ہے. اس کی تعلیم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے. کلام اللہ ہمارے انفرادی اور اجتماعی تمام مسائل کا حل ہے یا حل بتاتا ہے. غرض وہ ایک کھلی دستور حیات ہے. مسلمان قوم کی کامیابی اور سربلندی کا راز اس کی پیروی میں چھپا ہوا ہے. قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑ لینے سے مراد بعض ہاتھوں سے اسے تھام لینا نہیں, بلکہ اس طرح اسے ہر دم پیش نظر رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ ہر چیز پر اس کا لیبل لگا لیا ہے, بلکہ اپنی ہر خواہش کے لیے اس کی آیت تلاش کی جائے اور ان کے معنی توڑ موڑ کر اپنا مطلب نکالا جائے. یعنی ان کے معنی اس آیات تلاش کی جائے, یعنی ہمیں اس کا مطلب ہے کہ مراد یہ نہیں کہ ہر چیز پر اس کا لیبل لگا لیا جائے, اپنی ہر خواہش کے لیے اس کی آیت تلاش کی جائے اور ان کے معنی توڑ موڑ کر اپنا مطلب نکالا جائے. اللہ تعالیٰ نے بار بار اس بات کا قرآن آیت کے ذریعے منع فرمایا ہے اور کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور باہم آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. تو ناظرین, اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 103 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں. غور کیجئے, سمجھیے اور سنیے. اسلام, اخوت, احسان خداوندی, وَاذْكُرُوا نعمت اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو. یعنی وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم, جب تم آپس میں دشمن تھے. اعداء فَأَلْفَ بَيْنَ, جب تم آپس میں دشمن تھے پھر تمہارے بین قلوبکم فَأَصْبَحْتُمْ, پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. بِنِعْمَتِهِ, پھر تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. اب اس کے فضل سے بِنِعْمَتِهِ اخوان, اب اس کے فضل سے تم بھائی ہو گئے. اور وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاةٍ حُفْرَةٍ, اور تم ایک آگ کے گڑھے سے کنارے پر تھے. یعنی حضرہ شفا حفراتن من النار, اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا, پھر تمہیں اس سے نجات دی. فَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ, اس طرح اللہ یبین اللہ لکم, اس طرح اللہ تم پر اپنی آیات ہی, اس طرح اللہ تم پر اپنی آیتیں لعلکم تہتدون, اپنی آیتیں کھولتا ہے تاکہ تم راہ پالو, ہدایت پالو. تو ناظرین, اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے کہ اسلام سے قبل عرب کے باشندے جاہلیت میں ڈوبے ہوتے. وہ شرک, بت پرستی اور کینہ اور عناد میں مبتلا تھے. بھائی کا دشمن تھا. جنگیں اور خونریزیاں تو بہت ہوتی تھی. چوری اور ڈاکہ زنی کی وارداتیں عام تھی. غرض یہ لوگ انسانیت کے درجے سے نیچے گر کر درندوں کی طرح زندگی بسر کرتے تھے. تو ناظرین, ان حالات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی
اور اس کا نور آشکار ہوا، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے انسان کو تمام غلطوں سے پاک کر دیا، انہیں نیکی اور سعادت کی راہ دکھائی، انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ مذکورہ بالا آیات میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و کرم کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنا احسان یاد دلا رہا ہے۔ اس نے اپنی تدبیر سے ان لوگوں کی صدیوں کی عاداتیں اور کینے نکال کر ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیا، غمگسار بنا دیا، انہیں ایک دین پر اکٹھا کر دیا، جس سے ان کی ایسی ساکھ قائم ہو گئی کہ جسے دیکھ کر ان کے دشمن بھی روک کھانے لگے۔ یہ اتحاد، اشتراک قدرت خدا کی اتنی بڑی نعمت ہے جو مسلمانوں کو اپنے تمام خزانے خرچ کر کے بھی میسر نہ آ سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام سے قبل کی زندگی کو واضح کرنے کے لیے یہ مثال دی ہے کہ لوگ کفر انکار کی بدولت آگ کے گڑھے یعنی دوزخ کے کنارے پر کھڑے تھے اور فنا ہونے کو تھے۔ خدا نے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا اور اس سے بچا لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایمان کی روشنی بخشی۔ اگر لوگ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انسان دینی اور دنیاوی احسانات کو یاد رکھیں تو کبھی گمراہی کی طرف واپس نہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیتیں اور نشانیاں اس لیے کھول کھول کر بتا دی ہیں کہ اور اختلافات کی زندگی کو دوزخ بتایا ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورۃ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 104 جس کا ترجمہ و تفسیر پیش کروں گی، اور اس کا عنوان ہے اصلاحی جماعت کے فرائض۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، اور چاہیے کہ تم میں ایک ایسی جماعت رہے جو بلاتی رہے، إِلَى الْخَيْرِ، نیک کام کے، یدعون بلاتی رہے، إِلَى الْخَيْرِ، نیک کام کی طرف، اور وَيَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، اور اچھے کاموں کو حکم کرتی رہے، وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے منع کرے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی لوگ اپنی مراد کو پہنچیں گے، یعنی وہی مراد پانے والے ہیں۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر کچھ ایسے ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام وہ لوگ ہی کر سکتے ہیں جو نیکی اور بدی میں تمیز کر سکتے ہیں، قرآن مجید کی تعلیمات سے پوری طرح باخبر، نیز موقع شناس بھی ہوں، باخبر ہو اور موقع شناس بھی ہو، ورنہ ممکن ہے کہ ایک جاہل آدمی نیکی کو بدی یا بدی کو نیکی سمجھ کر اصلاح کرنے کے بجائے زیادہ بگاڑ پیدا کر دے، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کرے جس کے سبب وہ کفر میں اور زیادہ بڑھ جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی، اتحاد اور اتفاق، قومی زندگی، اسلامی اخوت اور دوسرے عام خوبیاں اسی وقت تک باقی رہ سکتی ہیں جب تک مسلمانوں میں ایک جماعت دعوت تبلیغ کے لیے قائم رہے جو اپنے قول و عمل سے دنیا کو قرآن و سنت کی طرف بلاتے اور جب دیکھیں کہ لوگ نیکی سے غفلت کر رہے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہو گئے ہیں تو وہ جماعت انہیں بھلائی کی طرف متوجہ کرے اور برائی سے روکے۔ تو ناظرین، ایسی جماعت کا وجود ہر زمانے اور ہر دور میں رہا ہے جو حق المکان یہ کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو برائیوں سے روکے، نیکی کی طرف دعوت دے اور شرک اور بت پرستی، کفر، الہات اور توہم پرستی سے ہٹائے۔ صرف ان لوگوں کے باعث ہی اسلام پھیلتا رہا ہے، جبکہ شر و بغاوت اور فتنہ فساد عام ہو رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ایسی جماعت کو تقویت پہنچائی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہوں، اپنے ہر ممکن ذرائع وسائل کو بروئے کار لا کر ان تینوں فرائض کو پوری تندہی اور سرگرمی سے انجام دے۔ نمبر ایک ہے دعوت الخیر، بھلائی اور نیکی کی دعوت، تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا یا نیکی کی دعوت دینا۔ امر بالمعروف، نیکی کا حکم
نیکیوں کو حکمن پھیلانا اور دعوت و خواص کو نیکی کے راستے پر ڈالنا، نہیں ان المنکر پرانی برائی سے روکنا، ملک و ملت سے برائیوں، گناہوں اور خرابیوں کو حکمن بند کرنا۔ گویا محض زبانی تبلیغ ہی اصلاحی جماعت کا کام نہیں، بلکہ پوری قوت سے عملاً اور حکمن نیکیوں کی اشاعت اور خرابیوں کی روک تھام بھی ان پر فرض ہے۔ ناظرین، اب میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت آل عمران اور اس کی آیت نمبر 105 جس کا ترجمہ بھی تفسیر بیان کرتی ہوں، توجہ کیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور ان کی طرف مت ہو جو متفرق ہو گئے اور اختلاف کر کے من بعد ما جاءہم البینات، اور اختلاف کرنے لگے اس کے بعد ما جاءہم البینات، اس کے بعد انہیں صاف حکم پہنچ چکے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ تو ناظرین، اس آیت کی تفسیر جو ہے وہ اس طرح ہے کہ یہ اختلاف ڈالنے والے، مذہبی فرقے بنانے والے یہود اور نصارہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے صاف اور صریح احکام پہنچ چکے تھے، لیکن محض توہم پرستی اور حرص و ہوا کے پیروی کر کے انہوں نے شریعت کے اصولوں میں اختلاف پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تباہ ہو گئے اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ محض مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ اس جماعت میں شامل ہو۔ اب فرمایا کہ تمہیں ایسے لوگوں کی طرح نہ ہونا چاہیے جنہوں نے آپس میں افتراق ڈالا، مذہب میں فرقے بنا ڈالے، حالانکہ انہیں حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مذہب میں فرقہ بندی کے اختلاف سے کتنے بھیانک اور ہولناک نتیجے ظاہر ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچائی، راست بازی کی راہ صاف اور صریح طریقے سے روشن کر دی جاتی ہے۔ بغض، خبیث فطرت اور فتنہ پسند لوگ دنیا پرستی، لالچ اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں مذہب میں رکھنے ڈالتے ہیں، اور اس طرح قوم کی اجتماعی قوت کمزور ہو جاتی ہے، مذہب پھیلنے نہیں پاتا، آپس میں ایک دوسرے گروہ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں، اور اس طرح قومی اور مذہبی لحاظ سے ان کی آزادی بلکہ قومی وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ اختلاف کے یہ تمام تباہ کن نتائج ہمارے سامنے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان بہت سے فرقوں پر تقسیم ہو گئے ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے صاف اور صریح اصولوں سے الگ ہو کر ان میں اختلاف ڈال کر اپنے لیے تباہی کا سامان فراہم کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس شرانگیزی کے باوجود مسلمانوں میں ایسے نیک فطرت اور مخلص لوگوں پر مشتمل ایسی جماعتیں موجود ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی جماعتوں کو اور زیادہ قوت دے اور ہمیں بھی ایسے نیک کاموں میں شرکت اور عمل کی توفیق دے۔ تو ناظرین، اب ہمارا درس کمپلیٹ ہوا اور انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے قرآنی آیات لے کر پیش ہوں گی۔ میرے ساتھ رہیے، توجہ سے سنیے، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو میرے ساتھ رہ کر سننے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔